کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو خوش ہے یقیناً وہ عاشق رسول ہے، اور جن کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے وہ عشق سے دور ہے۔ آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت یو پی کے ضلع بریلی میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی سرزمین سے درگاہ پرمکھ مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں اور سجادہ نشین مولانا محمد مفتی احسن رضا قادری احسن میاں کی قیادت میں یہ جلوس جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ نکل رہا ہے۔ قریب ابھی 25% جلوس یہاں پہنچا ہے۔ یہ جلوس یہاں سے پہلوان صاحب کی درگاہ پر ہم اس وقت ہیں، جہاں مولانا توقیر رضا خان کی اگوائی والی آل انڈیا اتحاد ملت کونسل کے پدادھیکاری یہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ ایک اسٹیج بنایا ہوا ہے، یہاں جتنی انجمن گزر رہی ہیں یہاں سے ان کو سمانت کیا جا رہا ہے، پگڑی باندھی جا رہی ہے ان کے، اور یہ جلوس آگے کی طرف یہاں سے روانہ ہو رہا ہے۔ ابھی جہاں میں بیٹھا ہوں یہ پہلوان صاحب کی درگاہ ہے، یہاں درگاہ پرمکھ مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں حاضری دے کر اپنی انجمن کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہر امام مفتی خورشید عالم صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے آج کے اس دن پر بات کریں گے کہ یہ کتنا اہم دن ہے، کتنا مبارک دن ہے، اور مسلمانوں کو اس دن اپنے کس طرح کا کریکٹر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، جس طرح سے آج کا دن ہے کہ صرف یہ خوشیاں منانے کا دن ہے یا یہ ہمیں کچھ میسیج بھی دیتا ہے؟ آج کا دن بہت اہم دن ہے اور پیغام پہنچانے کا دن ہے۔ آج کے دن پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کے آنے سے جہالت کا خاتمہ ہوا، زمانے سے ظلم دور ہو گیا، محبت اور پیار کا پیغام ملا۔ وہی پیغام یوم ولادت کے موقع پر جلوس محمدی کے ذریعے پوری دنیا کو دیا جاتا ہے کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس رسول کی آمد پر زمانے بھر سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا، پیار اور امن و شانتی کا درس ملا۔ اس زمین پر انسان تو تھے مگر انسانیت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لوگوں نے انسانیت کا پاٹ پڑھا، اور پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائے ان تعلیمات کے ذریعے پوری دنیا میں انقلاب آیا، اور ایسا انقلاب آیا کہ لوگ انسانیت کا درس حاصل کیے اور ایک دوسرے میں محبت اور پیار کا پیغام دیتے ہوئے زمانے میں اس محبت اور پیار کا پیغام عام کیا گیا۔ تو جلوس محمدی کے ذریعے یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم امن پسند رسول کی امت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم آگے بڑھائیں، اور جلوس محمدی کے ذریعے پورے زمانے کو یہ پیغام دیں کہ محسن انسانیت سرور دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کیا جائے تو پوری دنیا میں انقلاب آئے گا، اور پھر نہ کہیں ظلم رہے گا، نہ زیادتیاں رہے گی، نہ بے انصافی ہوگی، سب کے ساتھ عدل و مساوات اور پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کا درس مذہب اسلام دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جو مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ صبر کرو، جسے صبر کا ایک پیغام دیا ہے کہ میں، اللہ کا کہنا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ اگر ہم اس کی دیکھیں کہ جو آج کل کے جس طرح کا ماحول ہے اس میں صبر کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے، بہت ضرورت ہے۔ صبر ایک ایسی کیفیت ہے جسے انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو کبھی بھی کہیں پہ ویلنس نہیں ہوگا۔ صبر اتنا اہم چیز ہے کہ اللہ کا کلام خود پروردگار فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ الحمدللہ بدرجہ عدم موجود ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اس بات کو سمجھتے ہیں وہ ایسے ماحول میں جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتیاں ہو رہا ہو، صبر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن، ہمارا اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز قرآن اور اسلام کا درس جو سید الشہداء سیدنا امام حسین نے یزید کے ظلم کو سہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جسے اسلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے کریکٹر سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا۔ انہوں نے جو اخلاق کا ایک نمونہ پیش کیا، دوسرے لوگوں کو اپنایا،
تو آج کل جس طرح سے اگر ہم اس میں دیکھیں کہ جو اللہ کے رسول نے ایک کریکٹر پیش کیا، تو ان حالات میں جو اللہ کے رسول کی حدیث ہیں یا قرآن کہتا ہے، اس میں جو یوا ہیں، جو ہماری قوم کے یوا ہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیغامات عطا فرمائے اور جو تعلیمات ہمیں دی اللہ کے رسول نے، اس پر جب تک عمل ہوتا رہا، ساری دنیا میں انقلاب رہا، کہیں پر کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوئی۔ اور جب سے ہم نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو بالائے طاق رکھ کر غیروں کی تعلیم اور غیروں کے طریقے کو اپنایا ہے، تب سے زمانے بھر میں یہ ظلم اور زیادتیاں شروع ہو گئی ہے۔ جبکہ مکے کی سرزمین کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو آمد رسول سے قبل ظلم تھا، زیادتیاں تھی اور ہر طریقے کی برائیاں تھی، مگر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد برائیوں کا خاتمہ ہوا، ظلم ختم ہو گیا، اور پھر پیار اور محبت ایسی پھیلی کہ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور مکے سے جتنے لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے والوں نے سب کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت پیش کیا، اور اپنے زمینوں میں بھی حصہ دیا، اپنے مکان دے دیے رہنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ اور آج ہماری نوجوان نسل اگر اسی پر عمل کر لیں تو میرا دعویٰ ہے کہ زمانے بھر میں انقلاب آئے گا، پھر ظلم کا خاتمہ ہوگا، باطل طاقتیں ختم ہوں گی، اور پھر وہ انقلاب آئے گا اور چاروں طرف انصاف ہی انصاف نظر آئے گا۔ اگر اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم دیکھیں تو انہوں نے بڑی مشکلوں سے اور ایک طرح سے سنگھرش کے بیچ گزاری۔ انہوں نے جیسے اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا، تو اللہ چاہتا تو ان کے لیے کیا نہیں میسر ہو جاتا، لیکن اس دنیا میں جب انہیں بھیجا گیا تو وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کے لیے پیش آتی ہیں انہوں نے سب کا سامنا کیا۔ تو اب جس طرح سے ذرا سی بات پہ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہر طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ بہت عیش و عشرت کی زندگی ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول کی جو زندگی ایک میسج دیتی ہے وہ یہ بھی ہے۔ ہمیں کسی بات پر بے چین نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ میرے آقا پر کیا کچھ ظلم نہ ہوا۔ مکے میں لوگوں نے پاگل کہا، مکے میں لوگوں نے اوجڑیاں ڈالی، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف کی بازار میں میرے آقا پر پتھروں کی برسات ہوئی، مگر پلٹ کے میرے آقا نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے پتھر کیوں مارا، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی عادتوں کے ذریعے تمام مکے والوں کی دل کو فتح کیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ میسج بالکل غلط ہے، جبکہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زور سے اسلام پھیلا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نے ظلم کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر وار نہیں کرتے بلکہ گالی کا جواب پیار سے دے رہے ہیں، پتھروں کا جواب دعا سے دے رہے ہیں، تو وہی طریقہ آج مسلمانوں کو اپنانا چاہیے۔ زمانہ کچھ کہے مگر ہمارے آئیڈیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اپنے آئیڈیل کو دیکھیں گے اور ان کی زندگی کے مطابق نوجوان نسلوں کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ ان کی زندگی سے دو عظیم پیغام ملتے ہیں، ایک امانت کا اور ایک صداقت کا۔ یہ دونوں پہلو انسان کی زندگی میں سب سے بہترین پہلو ہے۔ امانت و صداقت کو اپنائیں تو پوری دنیا میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین بنایا گیا ہے، تو اس کے معنی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کس طرح کے؟ یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو سارے جہان میں جو کچھ ہے، جو ہیں، یہ نہیں کہ صرف ایک قوم کے لیے رحمت بن کے آئے بلکہ جتنی قومیں، جتنے لوگ اس زمانے میں بس رہے ہیں، سب کے لیے میرے آقا رحمت بن کر آئے۔ اور ہر زمانہ میرے رسول کا ہے، ہر زمانہ میرے رسول کا۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، تو رحمت بن کے آئے۔ ہر زمانے میں میرے آقا کی رحمت
عام ہے اور ہر ایک کے لیے میرے آقا رحمت ہیں. اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنے آقا ہم مسلمان ہیں تو صرف ہم ہی فالو کریں، بلکہ میں تو دعوت دیتا ہوں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر ایک شخص، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک شخص پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اور ان کو فالو کریں تو ان کی زندگیوں میں انقلاب ضرور آئے گا. ایک جو نوجوان ہے، جیسے ابھی ایک ڈی جے پہ پابندی لگانے کی بات ہوئی، تو بریلی کے نوجوانوں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ جو درگاہ اعلیٰ حضرت سے ان کا جڑاؤ ہے اس پر بھی بہت ایک طرح سے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن جب بات کسی اچھی بات کو ماننے کی آتی ہے تو اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ یہ مشن چلایا گیا. درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین نے بھی بار بار اس بات کے لیے تنبیہ کی اور بریلی شریف کے جتنے ائمہ علماء ہیں سب نے ڈی جے کے تعلق سے قوم کو سمجھایا، کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں. ہمیں یہ ناچنا گانا ہمارے مذہب میں نہیں ہے اور یہ دھماکے دار چیزیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے. لہذا تمام علماء کرام نے اس تعلق سے محنت کی اور آج جلوس محمدی کے موقع پر ان محنتوں کا نتیجہ نظر آ رہا ہے. میرے خیال سے 80% ڈی جےوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور 20% جو ناسمجھ رہ گئے ہیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ بھی سمجھ جائیں گے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ ڈی جے کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا. پھر ہمارے جلوس میں کوئی ڈی جے نظر نہیں آئے گا. انشاءاللہ بڑی سادگی کے ساتھ ہمارے جلوس نکلا کریں گے اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو لوگوں کے درمیان ہم عید میلاد النبی کا جشن منا کر عام کرتے رہیں گے اور دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. یہی کہوں گا کہ نثار تیری چہل پہل پر، یہ میرا نہیں ہے بلکہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شعر ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جو خوش ہے یقیناً وہ عاشق رسول ہے اور جن کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے وہ عشق سے دور ہے. ابھی آپ نے شہر میں مفتی خورشید عالم صاحب کو سنا. آپ نے اس موقع پر بہت ہی اچھی بات چیت کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں دا لیڈر ہندی کے، ان کو یہ ایک عید میلاد النبی کا جو مقصد ہے، اس کو منانے کا مقصد ہے، وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. میرے ساتھ آواز ملا کر نعرے تکبیر بولو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جلوس محمدی، جلوس محمدی. آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، نبی کی آمد، نبی کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، داتا کی آمد. تمام لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر گھوم رہی ہے تمام انجمنوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. اتحاد ملت کونسل کی طرف سے تمام انجمنوں کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک. آپ سب لوگ بہت تہہ دل سے مبارکباد سے لگانا ہے کیونکہ آپ اتنا ہی ساؤنڈ لائیں جتنا علماء نے بتایا. ایسا ساؤنڈ نہ لائیں کہ دوسروں کو ایزا پہنچے، تکلیف پہنچے. آپ تمام لوگ متحد ہیں مبارکباد سے. ماشاء اللہ بہت بہت مبارک، بہت بہت
बहुत मुबारक। तमाम अंजुमनों को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक। जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत मुबारक। आज जश्न है हमारे प्यारे आका ताजदार मदीना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के लिए आज सब लोग हम जश्न मना रहे हैं। और जो जश्न क्यों ना हो तो उनसे इत्तेहाद का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया और हम इसी पैगाम को अल्हम्दुलिल्लाह के लिए आगे पहुंचा रहे हैं। मैं अपनी तमाम खवातीन बहनों से गुजारिश करूँगा कि पर्दे का ध्यान रखें। तो मेरे सलाम के नगमे दानिश के लगे पर और तमाम अंजुमनों को खैर मकदम करते हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से तमाम अंजुमनों को जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से तमाम अंजुमनों को ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। हमारे दूसरे कशीम भाई भी माशाअल्लाह उनकी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक। इनका तालीम हिंदू चैनल है माशाअल्लाह, ये कवरेज कर रहे हैं। हमारे कशीम भाई की तरफ से मिलादुन्नबी का बहुत बहुत मुबारक। हमारे कशीम भाई माशाअल्लाह पूरे दुनिया का कवरेज कर रहे हैं। हमारे कशीम भाई की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बहुत ज्यादा आ रही है। आप लोग जाने खामियों भले टिकट जाए ताकि गाड़ी मिलने परेशानी ना हो। हमारे सरे सभा के उनके चेहरे मुबारक की ज़ियारत कीजिए। दरगाह आला को सजाना सुबानी में अभी बहुत दोबारा सलीम नूरी ने कहा वो भी खड़े हैं। वीडियो बना ली वो हमारे हाँ वो एडिट हो जाएगी। करके लाना पड़ेगा।
पर हैं। जुलूस मोहम्मदी अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हमारे साथ ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के तमाम पदाधिकारी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ किस तरह से अंजुमनों का इस्तकबाल कर रहे हैं और क्या मैसेज है। मैं इधर अगर बात करें तो डॉक्टर नफीस खां हैं। नफीस भाई, क्या आज का जो मौका है, ये जिस तरह का जश्न दिखाई दे रहा है, आप यहाँ किस तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं? आज तो वो अजीम दिन है कि आला हज़रत का शेर है, कुर्बान है दोशंबे। दोशंबे का मतलब है जुमे का। दोशंबा कहते हैं पीर को, कुर्बान है दोशंबे तुझ पर हजार जुमे, क्योंकि तमाम दिनों का सरदार जुमे को कहा गया है। तो आला हज़रत ने इस दिन की फजीलत बयान करते हुए कहा है कि कुर्बान है दोशंबे तुझ पर हजार जुम्मे, वो फضل तूने पाया सुबह शबे विलादत। मेरे आका की जो विलादत हुई है उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने पीर के दिन को वो फजीलत अता फरमाई कि आला हज़रत फरमाते कुर्बान है दोशंबे तुझ पर हजार जुमे, वो फضل तूने पाया सुबह शबे विलादत। आज उस मोहसिन इंसानियत का हम जश्न मना रहे हैं जिन्होंने इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए मेरे आका, वो सबसे पहले उन्होंने अपने सजदे में जाकर अपनी उम्मती की या रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह तबारक तआला मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका दो आलम की जब पैदाइश हुई उससे पहले जो महिलाओं को, औरतों को ज़मीन गौर कर दिया जाता था, ज़मीन दोस्त कर दिया जाता था, जब तशरीफ़ लाए मेरे आका उसके बाद से ये जो औरतों के ऊपर जुल्म होता था वो जुल्म ख़त्म हो गया। औरतों के लिए तो मेरे आका दो आलम ने वो नेमत अता फरमाई। आपने फरमाया एक वो औरत जिसको पहले ज़मीन दोस्त कर दिया जाता था, उस औरत के लिए फरमाया कि अगर वो उस औरत के लिए, औलाद के लिए बताया, अगर वो औरत है उसके पैरों तले जन्नत है। औलाद के लिए कहा कि उसकी अज़मत करें, उसकी इज्जत करें, उसका कहना माने, अगर मानेंगे तो माँ के पैरों तले जन्नत है। और उस बहन के लिए जिस शख्स के एक लड़की पैदा हो, मेरे आका का हुक्म है कि वो जिसके एक लड़की है वो उसे जन्नत होने का सर्टिफिकेट है। जिसके सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह जिसके दो लड़की हैं तो उन्होंने कहा वो भी जन्नती। जिसके एक सहाबा खड़े हुए जिनको उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे तो 3 लड़की हैं, तो आपने फरमाया तू भी जन्नती। यानी एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए आका दो आलम ने उसकी क्या क्या फजीलतें अता फरमाई, ये सब मेरे आका की देन है। मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे मालिक कुल अल्लाह है, जैसे वो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलम का रब है, उसमें ये कुछ नहीं है ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी, तमाम आलम का रब मेरा अल्लाह है। इसी तरीके से उनने अपने हबीब को जब दुनिया में भेजा तो रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। आलम का रब अल्लाह है और रहमतुल आलमीन मेरे महबूब आका दो आलम ताजदार मदीना है। आज उन्हीं का हम जश्न मना रहे हैं और मैं मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब की जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया इस जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शरीक होने के लिए। सिरगिट तो बड़ी बात है कि जो जुलूस में शरीक हो रहा चल रहे हैं वो पान भी ना खाए। और लोग जिस तरीके से डीजे लाया करते थे और उसमें रुमाल लेके डांस करते थे, उसको लेके कई साल से हजरत जो थे इस बात पे नाराज थे और इस साल उन्होंने ऐलान कर दिया पहले कि अगर कोई भी शख्स डीजे लेके आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज जैसे हमारे अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे 80% डीजे पे पाबंदी लग गई है, कुछ लोग रह गए हैं। इंशाल्लाह अगले साल उनको भी ताकीद की जाएगी और साथ में इस बात की भी ताकीद होगी कि जो मोटरसाइकिलों पर लोग चल रहे हैं वो स्टंट करते हैं, वो भी गलत है। मुअज़्ज़ब जुलूस है, बाअदब दरूद शरीफ पढ़ते हुए, नाते पाक पढ़ते हुए इसमें हम शरीक हों, ना कि हम इस तरीके से डांस या स्टंट करें, ये नाजायज़ है। नदीम खां, अभी आधा जुलूस लगभग हो चुका है, कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए आज का दिन
امت مسلمہ بلکہ تمام انسانیت کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ میں بہت مبارکباد تمام اپنے جنپد، اپنے دیش پردیش کے لوگوں کو، تمام انسانیت پسند لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کا دن جس ہرش و الاس کے ساتھ اس میں برائی کے خاتمے کے لیے، انسانیت کو جگانے کے لیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ اور میں اسی کے ساتھ تمام ایسے لوگوں کو بہت مبارکباد دوں گا بریلی شریف میں جو عرس یہ جلوس محمدی اٹھائے اور جن لوگوں نے اپیل حضرت مولانا توقیر رضا صاحب کی مانی ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا پرانے شہر کے بھی جلوس میں اور نئے شہر کے بھی جلوس میں ڈی جے پہ جس طریقے سے روک لگی تھی، اسی طریقے سے الحمدللہ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے، کیونکہ ہم سب کو ماننا چاہیے کہ ہم یہ یوم ولادت کس شخصیت کی بنا رہے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت جس پر تمام عالم کے لوگ قربان، اور تمام وہ لوگ جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، ان سبھی لوگوں نے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی رحمتوں سے نوازا، انسانیت کے لیے کام کیا۔ اور میں آپ کے چینل دا لیڈر کو اسی کے ساتھ بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام جگہوں پر دا لیڈر سب سے پہلے پہنچ کر اور اپنی کوریج کو اور انسانیت پسند خبروں کو پرچارت کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ سبھی لوگوں کو بہت مبارکباد۔ منیر خان، ڈی جے نہیں ہے اس بار، تو جلوس کا کچھ جو نظارہ ہے وہ بدلا ہے یا ویسے ہی نہیں؟ ڈی جے کا نہ ہونے ہے نظارہ وہی ہے، بلکہ یہ دیکھنے میں آیا جو ہوردن تھا وہ ختم ہو گیا اور لوگ جو ہیں خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح پہلے لوگ اچھل کود کرتے تھے وہ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ آج رحمت العالمین کا جو ہمیں پیدائش ہے، میں حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب کی طرف سے عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو جو ہے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ ساتھ ساتھ آج حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب کا ایک اپیل بھی ہے عوام کو، وہ اپیل یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سی برائیاں گھر کر گئی ہیں، برادری واد بھول گیا ہے، ہمارے یہاں جو ہے جیسا کہ اسلام نے سکھایا ہے کہ پڑوسی کا حق ادا کرو، تو آج ایک اتنا اہم دن ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عہد لیں، اور حضرت مولانا توقیر رضا صاحب کی اپیل ہے کہ سب لوگ عہد کریں، تمام برائیوں کو دور کریں، برادری واد کو دور کریں، جس طرح ہم نے ڈی جے کو دور کرنے کی کوشش کی ہے تو اور تمام برائیوں کو دور کریں۔ یہی حضرت مولانا توقیر رضا کا سندیش ہے۔ جلوس میں اس بار بھیڑ اتنی ہے یا ڈی جے بند ہونے کے بعد کم دکھ رہی ہے؟ نہیں، ڈی جے بند ہونے کے بعد کم نہیں، اور ڈی جے بند ہونے کے بعد بھیڑ بڑھ گئی ہے۔ جیسا کہ قائد ملت نبیر اعلیٰ حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب نے اعلان کرا تھا، اس کا اثر مسلمانوں پہ دکھ رہا ہے، ہمارے سنیوں پہ دکھ رہا ہے اور نوجوانوں پہ زیادہ دکھ رہا ہے۔ جیسے نوجوان پہلے ڈی جے پہ گھومتے تھے، لیکن اس بار جو ہے جب سے قائد ملت نے اعلان کرا ہے ڈی جے بند کا، جیسے بہت زیادہ فرق پہنچا اور ڈی جے بند ہو چکے ہیں۔ جو کچھ بچے ہیں وہ اللہ انشاء اگلے سال کو اور بند ہو جائیں گے۔ جو ڈی جے بند ہوا ہے تو جو نوجوان ہیں وہ جلوس میں کس طرح نظم و ضبط کے ساتھ آ رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ زیادہ تر جلوس دیکھ چکے ہیں۔ جی دیکھیے، میرا نام محمد ساجد سکلانی، یووا کا ضلع ادھیکش IMC۔ دیکھیے، ڈی جے بین ہونا تھا، علماؤں کی بات ماننا تھی، کیونکہ ڈی جے ایک اچھا میسج نہیں دے رہا تھا، اس سے ہڑگن بہت مچ رہا تھا۔ اور ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کا دن ہے، جشن عید میلاد النبی ہے، اس میں ادب اور احترام سکھایا گیا ہے۔ علماؤں کا لوگوں نے کہنا مانا ہے الحمدللہ، اور ڈی جے بین ہوا، ڈی جے نہیں آئے۔ لوگوں نے آج اتنا ہی ساؤنڈ لائے ہیں جتنا ساؤنڈ ان سے کہا گیا تھا۔ کچھ لوگ ایک آدھ جگہ لے بھی آیا غلطی سے، اس کا پیسہ پورا گیا تھا، اگلی بار انہوں نے وعدہ کر لیا ہم نہیں لائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ایک میسج گیا ہے، اور یہ جشن عید میلاد النبی ہے، ادب اور احترام کا ہمیں طریقہ سکھایا جاتا نوجوان قریش غلامان حسین کمیٹی محلہ اعظم نگر
तैयारी के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं। इस्लामी मिल्लत कौंसिल की जानिब से हज़रत अल्लामा मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की जानिब से आप सभी अफराद को पूरी मुबारकबाद और कायदे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का पैगाम वो आप सभी के साथ बगौर समाप्त करें और उसके अंदाज में समाप्त करें कि फरिश्ते आते जाते हैं यहाँ हुए करते हैं, फरिश्ते आते जाते हैं यहाँ हुए करती हैं, ये आलमात जन्नत है रसूल अल्लाह आते हैं, ये आलमात जन्नत है रसूल अल्लाह आते हैं, ये आलमात खुदा के घर में शादी है मलक हुए से कहते हैं, खुदा के घर में शादी है मलक हुए से कहते हैं मुबारक हो सलामत है रसूल अल्लाह आते हैं, मुबारक हो सलामत है रसूल अल्लाह आते हैं। सामने हज़रात बहुत अच्छे अंदाज में आप तशरीफ लाए हैं अल्लाह आप मेरे मोहब्बत को सबूत बनाएं अल्लाह तबारक व तआला आप सभी हज़रात को उसकी हिदायत और फरमाए। साउंड के बाद कोशिश करना बिल्कुल वक्त बात है आगे घुमाएंगे थोड़ा सा आगे घुमाएंगे थोड़ा आगे कर दीजिएगा। सुभान अल्लाह ये अंजुमन कौन सी अंजुमन है? हाँ सुभान अल्लाह अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा और अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा गुलाब नगर माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके सदर साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि बहुत अच्छे अंदाज में आपको उसके सदर साहब तशरीफ लाए सुना साहब सुभान अल्लाह सदर साहब तशरीफ लाए। क्या नाम है आपका? अमन साहब बहुत अच्छे अंदाज में तशरीफ लाए। कहाँ से लाए तशरीफ? बिहारी तमाम मेरे नबी को बहुत बहुत मुबारक। सुभान अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। जितने भी रज़ाकार हैं मेरे साथ आवाज मिला कर नारे तकबीर बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जुलूस-ए मुहम्मदी, जुलूस-ए मुहम्मदी, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, नबी की आमद, नबी की